یعنی مجازن ہے، حقیقت میں تو یہ فعل مستدل کی ہے، یہ فعل تو مجتہد کا ہے، لیکن چونکہ مجتہد کتاب اللہ کے معنی سے واقف ہوتا ہے یا کتاب اللہ کے نظم سے واقف ہوگا، پھر اس سے ثابت ہونے والا حکم مجتہد جب نظم سے واقف ہو جائے، اس سے حکم کا استدلال کر لے، تو وہ حکم کی نسبت آخر میں ہوتی کس کی طرف ہے؟ مستدل کی طرف ہوتی ہے یا نظم کی طرف ہوتی ہے؟ نظم کی طرف ہوتی ہے یا معنی کی طرف ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے یہ حکم عبارت النص سے ثابت ہے، تو ثابت تو اگرچہ کیا ہے کس نے؟ مجتہد نے کیا، عبارت میں غور و فکر کر کے، اس کے لفظ میں یا اس کے معنی میں غور و فکر کر کے حکم کو ثابت کیا۔ حکم ثابت ہونے کے بعد پھر مجتہد کی اس حکم کی نسبت معال میں اور انجام کے اعتبار سے یا نظم کی طرف کی جاتی ہے یا معنی کی طرف کی جاتی ہے۔ تو چونکہ حکم کی نسبت پھر بھی معنی یا لفظ کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے اس کو نظم کے اقسام میں سے، کتاب اللہ کے نظم کے اقسام میں شمار کیا، وگرنہ حقیقت میں استدلال کرنا مجتہد کا اور مستدل کا کام ہے، یہ کتاب اللہ کے نظم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شارح نے مصنف کی اس عبارت کی وضاحت کی ہے، استدلال کا معنی سمجھائے۔ استدلال کہتے ہیں اثر سے مؤثر کی طرف انتقال کو، استدلال کہتے ہیں اثر سے مؤثر کی طرف انتقال کرنے کو۔ جیسے دھوئیں کو دیکھ کر آگ کی طرف ذہن منتقل ہوتی ہے، دھواں دیکھ کر، دھواں اثر ہے آگ کا، تو دھواں دیکھ کر ذہن منتقل ہوتا ہے آگ کی طرف کہ یہاں آگ لگی ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ معلول اور حکم جو ہے یہ اثر ہے حکم شرعی کا، یہ اثر ہے نص کا، لہذا حکم سے مجتہد کا ذہن اگر دلیل کی طرف چلی جائے، نص کی طرف، کتاب اللہ کی آیت کی طرف یا حدیث رسول کی طرف چلی جائے، اس کو کہتے ہیں استدلال من الاثر الى المؤثر، الانتقال من الاثر الى المؤثر۔ استدلال کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کے برعکس ہے، الانتقال من المؤثر الى الاثر، آگ کو دیکھ کر ذہن دھوئیں کی طرف جانا۔ اسی طرح آیت کو سن کر یا روایت کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر، سن کر ذہن حکم کی طرف منتقل ہو جائے کہ اس آیت سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، اس روایت سے، حدیث سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، تو نص سے، نص چاہے قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، اس سے ذہن منتقل ہو حکم کی طرف، اس کو کہتے ہیں انتقال من المؤثر الى الاثر، الانتقال من المؤثر الى الاثر۔ شارح کہتے ہیں یہاں پر یہی مراد ہے۔ مجتہد کتاب اللہ کے کسی نظم کو دیکھ لیتے ہیں یا معنی کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس سے احکامات کا استنباط کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استدلال۔ تو یہاں دوسرا والا معنی مراد ہے الانتقال من المؤثر الى الاثر۔ اس لیے عبارت میں جو آ گیا والاستدلال بعبارت النص، اس استدلال سے مراد انتقال من المؤثر الى الاثر ہے۔ بعبارت النص میں یہ جو عبارت کی اضافت ہو رہی ہے نص کی طرف، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نفس الشیء، تو نفس کی اضافت شے کی طرف ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی، جیسے جاء زید بنفسہ اے بنفس زید، تو جیسے یہاں پر اضافت ہے بیانیہ، اس طرح یہاں پر بھی ہے، جو عبارت کا معنی وہی ذات ہے قرآن مجید کی، نص اور نص ہی مراد ہے، اس لیے یہ اضافت بیانیہ ہے۔ اور نص سے مراد وہ نص نہیں ہے کہ جو ظاہر کا قسیم ہے اور خفی اور مشکل کا وہ متقابل ہے، وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں نص سے مراد قرآن مجید کا نظم مراد ہے، قرآن مجید کا نظم۔ چونکہ کتاب اللہ کی بحث چل رہی ہے، اس لیے یہاں نص سے مراد کتاب اللہ کی آیت مراد ہے، اور چونکہ یہی اقسام 20 اقسام سنت رسول میں بھی جاری ہوتی ہے، اس لیے اگر وہاں نص آ جائے تو اس نص سے مراد حدیث رسول، سنت رسول، سنت یا حدیث روایت مراد ہے۔ تو نص سے مراد یہاں پر قرآن کی عبارت اگر کتاب اللہ کی اقسام میں سے ہو، اور اگر سنت رسول کی اقسام میں سے ہو تو مراد اسے روایت ہے، حدیث ہے، اس کو نص کہا جاتا ہے۔
هو العمل بظاہر ما سیق الکلام له، عمل سے مراد استنباط کرنا ہے، مجتہد کا عمل ہے، عمل المجتہد ہے، مجتہد کا عمل کرنا مراد ہے، اور وہ ہے استنباط کرنا۔ عمل سے مراد اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا مراد نہیں ہے، جیسے نماز پڑھے یا زکوٰۃ دے دے، یہ مراد نہیں، یا حج کر لے، عمل جوارح کا مراد نہیں، بلکہ اس عمل سے مراد استنباط کرنا مراد ہے۔ تو عمل سے مجتہد کا عمل مراد ہے، یعنی استنباط کرنا۔ بظاہر ما سیق الکلام له، ما سے مراد حکم ہے، وہ حکم کہ جس حکم کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے۔ سیق الکلام له، چونکہ کلام سے مراد نظم ہے، یہاں اس لیے عبارت میں نص سے مراد نظم ہے، وہ نص مراد نہیں ہے جو قسیم ہے ظاہر کا، اس لیے یہاں مصنف نے تعریف بھی سیق الکلام له لے آئے، سیق النص له نہیں لائے۔ عبارت النص میں کہا کہ سیق الکلام له، اس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو۔ یہ سوق کلام عبارت النص کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ پہلے گزر چکا ہے کہ ایک نص وہ ہے جو پہلے گزری ہے، ظاہر نص مفسر محکم تقسیم ثانی میں۔ اس نص میں اور اس عبارت النص میں کیا فرق ہے؟ اس نص کے لیے فرق یہ ہے کہ اس نص میں سوق کلام مقصود اصلی ہوتا ہے، مقصود اصلی ہوتا ہے، اس کے لیے کلام کا چلایا جانا ضروری ہے، تب وہ نص بنے گی۔ اگر کلام نہ چلایا جائے تو پھر نص نہیں ہوگی، پھر ظاہر ہوگی۔ اور عبارت النص کے لیے کلام کا چلایا جانا عام ہے، وہ خاص ہے اور یہ عام ہے، چاہے اس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو یا نہ چلایا گیا ہو۔ تو عبارت النص میں سوق کلام چاہے مقصود ہو، اصلی ہو، یا مقصود تو ہو لیکن چاہے اصلی ہو یا نہ ہو، چاہے اصلی ہو یا نہ ہو، مقصود تو ہے لیکن چاہے وہ اصلی ہو یا نہ ہو۔ لیکن نص کے لیے سوق کلام کا مقصود بھی ہونا ضروری اور اصلی ہونا بھی ضروری ہے۔ تو نص میں سوق کلام مقصود اصلی ہوتا ہے، جبکہ عبارت النص میں سوق کلام اصلی تو ہوتا ہے، مقصود تو ہوتا ہے لیکن اصلی ہو یا نہ ہو اس سے عام ہے۔ جی آج کوئی خاص بات؟ ہاں بس اتنا ہی پڑھتے ہیں، اتنا ہی پڑھ رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی فرق شارح سمجھا رہے عبارت النص میں اور نص میں، اگر کوئی آدمی نکاح کے اباحت پر استدلال کر لے کہ نکاح کرنا مباح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ دیکھو اباحت نکاح میں اگر کوئی استدلال میں اس آیت کو پیش کر لے تو اس کو کہا جائے گا عبارت النص۔ دیکھو نکاح کے مباح ہونے پر اس نے عبارت النص سے استدلال کیا، لیکن آیا اباحت نکاح میں یہ آیت نص ہے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کسی زمانے میں، یہ آیت اباحت نکاح میں نص نہیں ہے، بلکہ یہ تو اباحت نکاح میں ظاہر ہے۔ یہ آیت نکاح کے مباح ہونے کے لیے نہیں چلائی گئی بلکہ عدد کے بیان کرنے کے لیے چلائی گئی ہے۔ تو یہ آیت عدد کے بیان کرنے میں نص اور اباحت نکاح میں ظاہر ہے، لیکن مستدل یا مجتہد اگر اباحت نکاح کو بیان کرنے میں اس آیت کو پیش کر لے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اباحت نکاح میں استدلال کیا عبارت النص سے، حالانکہ عبارت النص اباحت نکاح کے لیے اس آیت کو چلایا نہیں گیا، مقصود تو ہے لیکن اصلی نہیں، وہ مقصود تو ہے لیکن اصلی نہیں ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں کہ جیسے شارع کی ظاہری عبارت سے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ شارع نے کہا کہ نص میں عبارت کا کلام کا چلایا جانا مقصود اصلی ہے، اور نص عبارت النص کے لیے چاہے اصلی ہو یا نہ ہو، مقصود اصلی ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ محشی کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ مقصود ہوتا ہے لیکن چاہے اصلی ہو یا نہ ہو،
اصلی ہونے میں عموم ہے، مقصود میں عموم نہیں ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں بعض اوقات کسی کلام کو چلایا جاتا ہے ایک معنی کے لیے، بالذات ایک معنی کے لیے چلایا جاتا ہے، لیکن اس میں سوق ہوتی ہے دوسرے معنی کے لیے بھی، بالعرض دوسرے معنی کے لیے بھی اس کو چلایا جاتا ہے۔ مقصود اگرچہ وہ دوسرا معنی ہوتا ہے لیکن یہ بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن مقصود اصلی نہیں ہوتا، لیکن ہوتا مقصود ہے تاکہ یہ معنی پورا ہو جائے۔ اس لیے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع کو چلایا گیا ہے عدد کے لیے، لیکن یہ فائدہ تامت تب دے گا جب اس میں اباحت نکاح بھی ثابت ہو۔ تو مقصود تو چلایا جانا، ان مقصود اصلی تو عدد کا بیان ہے، لیکن نکاح کے لیے بھی چلایا گیا ہے، اگرچہ وہ اصلی نہیں ہے، وہ اصلی نہیں ہے۔ وہ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں نہ سمجھو۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ، رہا شوہر کا قول اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ، فَلِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ لفظ، یہ کلام يحتمل و احتمال رکھتا ہے ان یکون طلب براءۃ الرحم، یہ رحم کو پاک کرنے کو طلب کیا جانا ہے، اس میں اس کا بھی احتمال ہے۔ ان یکون طلب براءۃ الرحم، رحم کی پاکی کا طلب کیا جانا احتمال رکھتا ہے، لاجل الولد، دوسرے بچے کے آمد کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، او لنکاح زوج آخر، یا دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے۔ فاذا نوى هذا، پس جب شوہر اس کی نیت کر لے گا، یقع الطلاق الرجعی، تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ فان كانت مدخولا بها، پس اگر وہ عورت مدخول بہا ہوگی، فكأنه قال، تو گویا کہ شوہر نے کہا کونی طالقا ثم استبرئي رحمك، وان لم تكن مدخولا بها، اور اگر وہ عورت مدخول بہا نہ ہوگی، يكون قوله استبرئي رحمك مستعارا، یہ مجاز بن جائے گا، من قوله، اس کے قول کونی طالقا سے، على نحو، اسی طرح، کل ما مر، جو گزر چکا، فی اعتدی، شوہر کے قول اعتدی میں جو تفصیلات گزر گئی، اسی طرح پر یہ استبرئي رحمك بھی ہے غیر مدخول بہا میں۔ وَأَمَّا أَنْتِ وَاحِدَةٌ، رہا شوہر کا قول أَنْتِ وَاحِدَةٌ، فَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ، اس لیے کہ یہ کلام احتمال رکھتا ہے، أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ، کہ اس کا معنی ہو، أَنْتِ وَاحِدَةٌ عِنْدَ قَوْمِكِ، تو اکیلی ہے، تنہا ہے، یکتا ہے اپنی قوم کے نزدیک، او عندی، یا میرے نزدیک، فی الجمال، خوبصورتی میں، او المال، یا مال میں، ویحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے، ان یکون معناها، کہ اس کلام کا معنی ہو، انت طالق طلقۃ واحدۃ، تو ایک طلاق والی ہے۔ فاذا نوى هذا، پس جب شوہر اس کی نیت کرے گا، فیقع الطلاق رجعی، تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ ولہذا قال بعضهم، شارح کہتے ہیں اسی وجہ سے بعض اصولیین نے فرمایا، انہ ان قرع، اگر پڑھا جائے، واحدۃ بالرفع، واحدۃ کو اگر رفع کے ساتھ پڑھا جائے، لم تطلق قط، تو طلاق کبھی بھی واقع نہ ہوگی، لأن معناها، اس لیے کہ پھر اس صورت میں اس کا معنی ہوگا، منفردۃ عن قومک، تو اپنی قوم میں، اپنی قوم سے تو منفرد اور تنہا ہے، اکیلی ہے۔ وَإِن قُرِعَ وَاحِدَةً بِالنَّصْبِ، اگر واحدتاً کو نصب کے ساتھ پڑھا گیا، نصب کے ساتھ پڑھا جائے، تو یقع الطلاق البتہ، تو یقینی طور پر طلاق واقع ہو جائے گی، لأن معناها، اس لیے کہ اس کا معنی ہے، انت طالق طلقۃ واحدۃ۔ وَإِن قُرِعَ بِالْوَقْفِ، اور اگر ان کو وقف کے ساتھ پڑھا جائے، فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ، تو اس وقت یہ واحدہ کا لفظ یہ نیت کا محتاج ہوگا۔ فَإِن نَوَى تَقَعُ الرَّجْعِيَّةُ عِنْدَنَا، اگر شوہر نیت کرے گا تو اسے طلاق رجعی ہمارے نزدیک واقع ہوگی۔ ولا تقع عند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق واقع نہ ہوگی۔ ولكن الاصح، لیکن شارح کہتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ ہے، ان لا اعتبار للاعراب، اعراب کا کوئی اعتبار نہیں، لان العوام لا يميزون عن وجوه الاعراب، اس لیے کہ عوام اعراب کے اقسام میں تمیز نہیں کر سکتے،
ان میں فرق نہیں کر سکتے۔ فعلی کل حال، اس لیے ہر حال میں یحتاج الی النیت، یہ واحدہ کا کلمہ یہ نیت کا محتاج ہوگا۔ اما فی الوقف والنصب، رہا وقف کی صورت میں اور نصب کی صورت میں، فظاہر، اس کا نیت کا محتاج ہونا تو ظاہر ہے، انہ یصح معنی الطلاق بالنیہ، کہ طلاق کا معنی نیت کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ واما فی الرفع، رہا رفع کی صورت میں، فلأنہ یحتمل، اس لیے کہ یہ احتمال رکھتا ہے، ان یکون معناہ، کہ اس کلام کا معنی ہو، انت ذات طلقۃ واحدۃ، تو ایک طلاق والی ہے، ثم حذف المضاف، پھر مضاف کو حذف کر دیا گیا، وأقیم المضاف الیہ مقامہ، اور مضاف الیہ کو قائم مقام بنایا گیا اس کے مضاف کے۔ آگے انہوں نے بھی مختصر ذکر کیا ہے، اس لیے محشی کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی تسامح ہے عبارت میں، کہ مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا، تو مضاف الیہ تو کیا بنتا ہے؟ طلقتن بنتا ہے، وہ مضاف الیہ واحدہ تو نہیں ہے، وہ تو صفت ہے، لہذا مضاف الیہ قائم مقام ہو گئی، پھر مضاف الیہ کو بھی حذف کر دیا جو موصوف ہے، اور صفت کو اس موصوف کے قائم مقام کیا گیا۔ اب بات پوری ہو جائے گی۔ والاصل فی الکلام الصریح، کلام میں اصل صریح ہے، ففی الکنایۃ ضرب قصور، اس لیے کہ کنائی میں ایک قسم کی کمی ہے، خامی ہے، نقصان ہے، لأنها تحتاج إلى النیت او دلالت الحال، اس لیے کہ کنائی جو ہے یہ نیت کی یا حال کی دلالت کی محتاج ہوتی ہے، بخلاف صریح، برخلاف صریح کلام کے۔ وَيَظْهَرُ هَذَا التَّفَاوُتُ، یہ فرق ظاہر ہوگا، فیما، ان چیزوں میں کہ یُدْرَأُ بِالشُّبْہَاتِ، جن کو شبہات کی وجہ سے ختم کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، وَهُوَ الْحُدُودُ وَالْكَفَارَاتُ، اور وہ حدود اور کفارات ہے، فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِالْكِنَایَاتِ، اس لیے کہ وہ حدود اور کفارات یہ کنایہ سے ثابت نہیں ہوتے، کما اذا اقر علی نفسہ، جیسے کوئی شخص اپنے آپ پر، اپنے ذات پر اقرار کر لے، بِأَنِّي جَامَعْتُ فُلَانَةً جِمَاعًا حَرَامًا، کہ میں نے فلاں عورت سے حرام جمع کیا، لا یجب علیہ حد الزنا، تو اس پر حد زنا واجب نہ ہوگی۔ وَكَذَا اذا قال، اسی طرح جب کہے، لِأَحَدٍ، کسی سے کہے، جامعت فلانتن، تو نے فلاں عورت کے ساتھ جمع کیا، لا یجب علیہ حد القذف، تو اس متکلم پر حد قذف واجب نہ ہوگی، ما لم یقل نکتہا او زنیت بہا، جب تک کہ نکتہا نہ کہے یا زنیت بہا نہ کہے، کیونکہ یہ دونوں صریح ہے۔ وَقَذَا اذا قال، اسی طرح جب یہ کہے، لآخر، دوسرے شخص سے، زنیت، تم نے زنا کیا، فقال، اس مخاطب کہے، صدقت، تم نے سچ کہا، لا یحد حد الزنا، تو اس مصدق پر، مخاطب کو حد زنا نہیں لگائی جائے گی، لأنه يحتمل، اس لیے کہ یہ احتمال رکھتا ہے، ان یکون معناه، کہ اس کا معنی ہو، صدقت قبل ذلك، اس سے پہلے تم نے سچ کہا، فلم کذبت الآن، اب کیوں جھوٹ بول رہے ہو یا جھوٹ بولا، بخلاف ما اذا قذف رجلا، برخلاف اس صورت کے کہ جب یہ کسی آدمی پر تہمت لگا دے، بالزنا، زنا کی، فقال الآخر، پھر دوسرا شخص کہے، اس دوسرے سے مراد تیسرا شخص ہے، مخاطب نہیں ہے، آخر سے مراد ثالث ہے، پھر تیسرا کہے، وَكَمَا قُلْتَ، وہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے کہا، يُحَدُّ هَذَا الْمُصَدِّقُ حَدَّ الْقَذْفِ، تو اس تصدیق کرنے والے کو حد قذف لگائی جائے گی، لأن کاف التشبیہ یوجب العموم، اس لیے کہ کاف جو تشبیہ والی ہے، تشبیہ کی جو کاف ہے یہ عموم کو واجب کرتی ہے، فی جمیع ما وصف بہ، ان تمام چیزوں میں کہ جس کے ساتھ اس کو موصوف کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ نہیں بلکہ اس محل میں ہے جو احتمال رکھتا ہو عموم کا۔ فبطل کونہ کنایتن، اس لیے ہوا کما قلت کا کنایہ ہونا باطل ہو گیا۔ ثم شرع المصنف فی التقسیم الرابع، پھر مصنف نے تقسیم رابع کو شروع کیا، فقال، فرمایا، وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّص، رہا عبارت النص سے استدلال کرنا، فَهُوَ الْعَمَلُ، وہ عمل کرنا ہے مجتہد کا، بِظَاهِرِ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ، اس حکم کے ظاہر پر کہ جس کے لیے کلام کو چلایا گیا۔ شارح کہتے ہیں، انما عد الاستدلال من اقسام النظم تسامحا، مصنف نے استدلال کو نظم کے اقسام میں سے تسامحا شمار کیا ہے، لأنه فعل المستدل، اس لیے کہ استدلال کرنا یہ مستدل، مجتہد کا فعل ہے، والذی هو من اقسام الکتاب، اور جو کتاب اللہ کے اقسام میں سے ہے، هو ذات عبارت النص، وہ عبارت النص کی ذات ہے،
وما ثبت به، اور جو عبارت النص سے ثابت ہو، وہ الحکم، وہ ایک ایسا حکم ہے الثابت بعبارت النص، جو عبارت النص سے ثابت ہونے والا ہے۔ والاستدلال، اور استدلال کہتے ہیں هو الانتقال من الاثر الى المؤثر، وہ اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونے کو کہتے ہیں، او بالعکس، یا اس کے برعکس کو۔ والاخیر هو المراد ها ہونا، اور یہ جو برعکس ہے اخیر، یہی مراد ہے یہاں پر، یعنی انتقال من المؤثر الى الاثر۔ والنص، اور نص سے مراد ہوا عبارت القرآن، وہ قرآن مجید کی عبارت ہے، اعم من ان یکون نصا او ظاہرا او مفسرا او خاصا، یہ عام ہے اس بات سے کہ قرآن کا یہ نظم، یہ عبارت، یہ نص ہو یا ظاہر ہو یا مفسر ہو یا خاص ہو۔ وهذا الاطلاق شائع فی عرف الفقہاء من غیر نکیر، اور فقہا کے عرف میں بغیر کسی نکیر اور انکار کے یہ اطلاق کرنا قرآن مجید کی آیت پر یا حدیث رسول پر نص کا اطلاق کرنا، یہ رائج ہے، عام ہے۔ وَلِذَا جَاءَ فِي التَّعْرِيفِ بِقَوْلِهِ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ، شارح کہتے ہیں اسی وجہ سے مصنف تعریف میں اپنا قول مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ لے آئے، دون مَا سِيقَ النَّصُّ لَهُ، نہ کہ مَا سِيقَ النَّصُّ لَهُ لائے۔ والعمل هو عمل المجتہد، تعریف میں جو ذکر کی ہے متن میں عمل، اس سے مراد مجتہد کا عمل مراد ہے، اعنی الاستنباط، یعنی استنباط کرنا مراد ہے، دون عمل الجوارح، نہ کہ جوارح کا عمل۔ فیصیر حاصل المعنی، اب عبارت کے معنی کا حاصل یہ ہو جائے گا، اما انتقال الذہن من عبارت القرآن الى الحکم، رہا ذہن کا قرآن مجید کی عبارت سے حکم کی طرف منتقل ہونا، فہو استنباط المجتہد، تو وہ مجتہد کا استنباط کرنا ہے، من ظاہر ما سیق الکلام لہ، اس چیز کے ظاہر سے کہ جس کے لیے کلام کو چلایا گیا۔ والمراد من هذا السوق، اور اس سوق سے مراد اعم، عام ہے، مما اس سے یکون فی النص، جو نص میں ہوتی ہے، فإن السوق فی النص، اس لیے کہ نص میں جو سوق کلام ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ما یکون مقصودا اصلیا، کہ جو مقصود اصلی ہوتا ہے، وفی عبارت النص، اور عبارت النص میں ما وہ ہوتی ہے کہ کان مقصودا اصلیا اولا، کہ جو مقصود اصلی ہو یا نہ ہو، دیکھو شارح کی عبارت سے معلوم ہو رہی ہے، ما کانا وہ ہے کہ جو مقصودا اصلیا اولا، مقصود اصلی ہو یا نہ ہو، حالانکہ مقصود ہوتا ہے لیکن چاہے اصلی ہو یا نہ ہو، یہ مراد ہے۔ فَإِذَا تَمَسَّكَ أَحَدٌ، پس جب کوئی آدمی استدلال کر لے، لِإِبَاحَةِ النِّكَاحِ، نکاح کے مباح ہونے کے لیے کوئی استدلال کر لے، بِقَوْلِهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرمان، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ سے، كَانَ عِبَارَةَ النَّص، تو یہ استدلال عبارت النص ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ نَصًّا فِيهِ، اگرچہ وہ اس استدلال میں اباحت نکاح میں یہ آیت نص نہیں ہے، بل ظاہر، بلکہ ظاہر ہے، بخلاف العدد، برخلاف عدد کے، فَإِنَّهُ نَصٌ فِيهِ، اس لیے کہ وہ عدد میں نص ہے۔ تو تعریف کیا ہوئی؟ تعریف تو معلوم نہیں ہوئی عبارت النص کی، چار اقسام ہے نا، عبارت النص، اشارت النص، تو تعریف کیا ہوگی؟ یہ تو استدلال ذکر کیا ہے، عبارت النص کسے کہتے ہیں؟ تعریف معلوم نہیں ہوئی، نہ اصول شاشی والوں نے کیے، نہ انہوں نے کیے، اور نہ اللہ جزائے خیر دے جو خامسہ میں پڑھو گے، نہ منتخب الحسامی والوں نے کیے، تعریف نہیں کرتے۔ کہاں پر؟ یہاں پر استدلال کی تعریف کی۔ اما الاستدلال، استدلال کیا ہے؟ استدلال بعبارت النص کیا ہے؟ فهو العمل بظاہر ما سیق الکلام لہ، تو یہ تو استدلال کی تعریف ہوگی۔ استدلال کے آگے مجتہد کا فعل ذکر کیا۔ تعریف ماتن نے کی ہے، مصنف نے، ماتن نے، جو اپنی اس کی شرح لکھی ہے کشف الاسرار، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے عبارت النص کی۔ عبارت النص کی تعریف یہ کی ہے، ما اثبت الحکم بصیغتہ، ما اثبت الحکم بصیغتہ، وہ چیز کہ جو حکم کو اپنے صیغے سے ثابت کر لے، مع سوق الکلام لہ، کلام کے اس کے ساتھ چلائے جانے کے ساتھ، یہ عبارت النص ہے۔ ما سے مراد نظم ہے، ما اثبت الحکم بصیغتہ مع سوق الکلام لہ۔ البتہ اصول شاشی کے محشی نے ذکر کی ہے تعریف، اور وہ ہے نظم یثبت بہ حکم سیق لہ الکلام،
ایسا نظم اور لفظ یثبت بہ حکم کہ جس سے ایسا حکم ثابت ہو سیق لہ الکلام کہ جس حکم کے لیے کلام کو چلایا گیا. تو دونوں تقریباً قریب قریب ہے، لیکن خود سہیل شاشی نے اور نور انوار والے نے ذکر نہیں کی. ماتن نے اپنی شرح میں اس کی تعریف ذکر کی ہے. حاضری لگاؤ بھائی، قوم غائب ہے، اللہ رحم کرے.